السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دینی طالب علم کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کیا وہ خوبیاں ہمارے اندر ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی زندگی گزاریں تو یہی سب سے بہترین طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے سیلف کنٹرول کریں، اپنے اوپر برداشت کرنے چاہیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، خوش اخلاق بنیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کریں، ہر وقت دعائیں مانگیں، یعنی دین دنیا کے لیے ہر وقت دعائیں مانگیں، ذہنی صلاحیتوں کو چمکانا ہے، ذہنی سوچ کو صحت مند رکھنا ہے، جذباتی نہیں بننا، یہ سخت نقصان دہ ہے، جلد بازی نہیں کرنی، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، حقوق العباد ادا کرنی ہے اچھے طریقے سے، ہر پریشانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، لوگوں سے شیئر نہ کریں، اپنے گھر میں اچھی اچھی باتیں لکھ کر لگائیں، جیسے ڈیکوریشن لگاتے ہیں اسی طرح سے اچھی اچھی باتیں لکھ کر لگائیں تاکہ وہ ہمارے ذہن میں رہیں، لوگوں کو نیکیاں بتا کر ضائع نہ کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی فلاں روزے رکھ لیں، فلاں نمازیں پڑھ لیں، وہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعی یہ نیکیاں کر رہے ہیں، بے شک انسان نہ بھی کر رہا ہو، اگر کر بھی رہا ہو تو اس طریقے سے بھی نہیں بتانا چاہیے، بس کہہ دینا چاہیے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ نیکیاں کرنی چاہیے، اپنی نیکیاں نہیں بتانی چاہیے کیونکہ اس کا ثواب پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے لائف میں بیلنس رکھیں، فضول باتیں نہ سوچیں اور نہ ہی فضول باتیں کریں، اللہ کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، جو کچھ بھی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنا احتساب خود کریں کہ ہمارے اندر کیسا ہے، کیا ہم اچھے انسان ہیں، یہ اپنے سے زیادہ کوئی بھی نہیں خود کو بتا سکتا، سامنے والا کتنا ہی ہمیں جج کرتا ہو لیکن وہ نہیں بتا سکتا جتنا ہم خود کو خود جانتے ہیں۔ یہ سب آپ ایک اچھے اور کامیاب انسان بننے کے لیے کریں گے، کسی پر احسان نہیں آئیے۔ دین و قرآن کی تعلیم صرف اور صرف آپ کی اپنی کامیابی کے لیے ہے، یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کسی پہ احسان کر رہے ہیں یا اللہ پہ نعوذ باللہ احسان کر رہے ہیں، یہ انسان کا اپنے ساتھ ہی خیر ہوتا ہے جب وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اپنا زندگی کا مقصد تعین کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کریں اور امہات المومنین کی زندگی کا جائزہ لیں، یعنی وہ تمام کتب پڑھیں جو امہات المومنین کی زندگی سے متعلق ہیں اور احادیث مبارکہ کا خاص طور پہ مطالعہ رکھیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں، ذہن سے شکست، محرومی، ناکامی کو بالکل نکال دیں، یہ مت سوچیں کہ کوئی میرا ساتھ دے گا یا نہیں، یہ مت سوچیں کہ میں کامیاب ہوں گی یا نہیں، بس لگ جائیں، اپنا مقصد پورا کریں، حوصلہ افزائی کی بالکل امید نہ رکھیں، یعنی یہ وہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک بہترین اور سچے اور پکے طالب علم بن سکتے ہیں۔ جب واقعی ہم اگر اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں اسلامک ایجوکیشن کے تو ہمیں اس طرح کی یہ تمام خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، تبھی ایک ہم صحیح معنوں میں ہم طالب علم بن سکتے ہیں۔ تو اپنا احتساب کریں اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ ہم بہترین طالب علم بن سکیں اور بہترین مسلمان بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔